السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 13واں پارہ وما ابرئ نفسی، اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نفس کی ایک عادت اور حقیقت کو بیان فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کے اوپر اس کو ابھارتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا خصوصی رحم ہو۔ تو انسان کے نفس کی یہی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کو برائی کے اوپر اکسائے گا، غلط کام کے اوپر ابھارے گا۔ اب یہ انسان ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لے آئے۔ اس کے بعد وہ واقعہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا تھا کہ جیل کے اندر موجود تھے اور ان کے پاس بادشاہ کی طرف سے قاصد آتا ہے، تو اسی کا باقی جو حصہ ہے اس پارے کے شروع میں بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب پاک دامنی ثابت ہو جاتی ہے تو بادشاہ نے ان کو بلوایا اور اپنے پاس ایک خاص عہدہ دینے کا اظہار کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دیں، میں امین بھی ہوں اور اسی طرح سے محافظ، حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیریں، اللہ کے فیصلے یقیناً وہ غالب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے خزانے بھی ان کو عطا فرما دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں اور اللہ کی یہ حکمتیں ہیں۔ اس لیے انسان لوگوں کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے قطعاً مایوس نہ ہو۔ لوگوں کے فیصلے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم غالب آ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اس پورے علاقے کے اندر قحط سالی کا دورہ ہوتا ہے، جیسا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف نے اس خواب کی قحط سالی کے ساتھ تعبیر فرمائی تھی۔ اب اس قحط سالی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی متاثر ہوئے اور وہ اپنے علاقے جو کہ فلسطین، اور اس علاقے کا نام تھا کنعان، وہاں سے وہ چلے اور ان کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر بادشاہ کے پاس غلہ اور اناج موجود ہے۔ تو اس غلے اور اناج کو خریدنے کے لیے اپنے علاقے سے چلتے ہیں، مصر میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا، کیونکہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ وہ ظلم کر کے بھول جاتا ہے، البتہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو اس کو وہ ظلم کبھی بھی نہیں بھولتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج دیا اور ان کی جو رقم تھی وہ ان کے اناج میں ہی رکھوا کر ان کو واپس کر دی۔ گھر واپس آتے ہیں، سامان کھولا، دیکھا غلہ بھی موجود ہے اور اس غلے کی قیمت اور رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ تو بادشاہ وقت کی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بڑی تعریفیں کرنے لگے اور کہا کہ بادشاہ نے ہمیں کہا تھا جب دوبارہ آنا تم تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے بیٹے جو کہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے ان کو بھیج دیا۔ یہ ان کے بھائی دوبارہ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو چپکے سے بتا دیا کہ میں یوسف تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا آپ نے خاموش رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ قافلہ واپس جانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ میرا پیالہ میرے بھائی کے سامان میں رکھوا دو۔ سامان کی تلاشی لی گئی۔ اس وقت کے نظام اور قانون کے مطابق حضرت یوسف کے بھائی کو مصر کے اندر روک لیا گیا۔
ان کے باقی بھائی اپنے والد کے پاس واپس پہنچے اور آ کر پورا قصہ سنایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو پھر دوبارہ اس کے بعد آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پھر بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. اس کے اوپر وہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے ہی نادم ہوئے. حضرت یوسف نے فرمایا جاؤ میرے ماں باپ کو لے کر آؤ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کی والدہ مصر میں پہنچتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے لیکن ماں باپ کا اس طرح سے احترام کیا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیا، جس کے اندر یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ اولاد کتنی زیادہ ترقی کیوں نہ کر جائے، اولاد کے پاس کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے کتنے اونچے مقام کو کیوں نہ پہنچ جائے، البتہ ماں باپ کا مقام اولاد کو نہیں بھولنا چاہیے. ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. آج بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اگر ان کی کوئی اچھی نوکری لگ جائے اور اسی طرح سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے تو کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہی ختم کر لیتے ہیں. اور اگر ان کے ماں باپ کبھی آ بھی جائیں جس جگہ پر وہ رہتے ہوں تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسان جتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو جائے بہرحال والدین کا حق اس کے ذمے باقی رہے گا. اب جب یہ پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، ظاہر ہے بھائی اپنی شرمندگی کا اظہار پہلے سے کر چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کھلے دل سے معاف کر دیا، جس سے یہ سبق ملا کہ اگر بندے کے قریبی رشتہ دار اور خاص طور پر اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ کرے، اگر وہ اپنی اس زیادتی کے اوپر شرمندہ ہو، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اب بندے کو چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ ان کو معاف کر دے. ایسا نہ کرے کہ پچھلی غلطیاں دہراتا رہے اور پچھلی ان کی زیادتیوں کا بار بار ذکر کرتا رہے. یہ طریقہ بالکل نامناسب ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بلکہ یوں کہا تھا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی. تو بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا ان کی غلطی ان کے ذمہ نہیں لگائی بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کی. تو یہ ایک بڑا اہم سبق یہاں سے یہ بھی مل رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے آخر کے اندر یہ ایک بات ذکر کی ہے نتیجے کے طور پر. فرمایا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو احسان بھلائی کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا. جب اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. بچپن سے لے کر عمر کے اس مرحلے تک پہنچنے تک بے شمار ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. بیچا ان کو گیا، غلاموں والا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اور اسی طرح سے بے گناہ ہونے کے باوجود کئی سال جیل کے اندر ان کو ڈالا گیا. یہ تمام کی تمام تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اجر بھی عطا فرمایا کہ پھر مصر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے اندر وزیر خزانہ بنا دیا اور مصر کا تخت اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. تو اس لیے انسان یہ دو خوبیاں اور یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے. ایک تو تقوی، ہمیشہ تقوی اختیار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر، ہمیشہ صبر کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو ضائع نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی اس انسان کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. پیغمبر اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا کر رہا ہے، پیغمبر کو اپنے خاتمے کی فکر ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے خاتمے کی، حسن خاتمہ، اچھے خاتمے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے
ایمان لانے والے لوگ یعنی اس امت میں سے ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت کا حال بتایا ہے. فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اس حالت میں کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان وہ قابل قبول ہے کہ جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، فرمایا ان کے لیے امن و امان بھی ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے. تو جس سے پتہ چلا یہ انبیاء کے واقعات، گزشتہ قوموں کے جو قصے ہیں، واقعات اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کا پہلو اس سے نکالنا چاہیے. اس انداز سے اور اس اعتبار سے بندہ ان قصوں اور واقعات کو پڑھے. اس کے بعد سورت الرعد شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی توحید کو ثابت کرنا اور شرک کا رد کرنا ہے. سورت کا جو نام ہے سورت الرعد، یہ جو لفظ رعد ہے اس کا معنی ہے کہ بادل کی گرج یا کڑک جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر اس سورت کے اندر ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ذکر فرمائی کہ جو رعد ہے نا، یہ بادل کی جو گرج ہے یا کڑک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رعد، یہ جو رعد ہے یہ اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے اوپر مامور ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بادلوں کو ادھر ادھر چلاتا بھی ہے، اسی طرح سے تنبیہ بھی کرتا ہے، ان کو ڈانٹتا بھی ہے. تو یہ اس کی آواز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو رعد ہے یا تو یہ بادل کی گرج یا وہ رعد فرشتہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بجلی دکھاتا ہے، آسمانی بجلی، کس لیے؟ خوف و طمع، ڈرانے کے لیے اور ان کو امید دلانے کے لیے. امید کس لحاظ سے کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے جب بجلی چمکتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے. خوف دلانا کس لحاظ سے کہ لوگ اس بجلی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ کا خوف اختیار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس بجلی کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان کو اپنے گھیرے کے اندر لے لے. تو یہ یہاں پر مقصد بیان کیا گیا ہے. یہ مقصد اس کو دکھانے کا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ آج بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، آسمانی بجلی کو چمکتا ہوا دیکھ کر، بادل کی گرج یا کڑک سن کر مذاق اڑانے والا رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بادل کی گرج سنا کرتے تھے، جس گفتگو میں مصروف ہوتے تھے وہ بات چھوڑ دیتے تھے، گفتگو کا سلسلہ وہیں پر روک دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی، پاک ہے وہ اللہ کہ جس کی تعریف کے ساتھ رعد فرشتہ یا یہ بادل کی گرج اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، والملائکۃ من خیفتی، اور فرشتے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی دور رکھا ہوا ہو اور وہ اس کو پکارتا رہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ پانی اس کے پکارنے پر اس کے منہ کے اندر آ جائے گا اور پھر اس کے حلق سے نیچے اتر کر اس کی پیاس کو بجھا دے گا. جیسے اس پانی کا آنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی غیر اللہ کو پکارنے والا، اس سے دعائیں کرنے والا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ اس کی مدد کر سکے یا اس کو نفع دے سکے یا اس کو نقصان پہنچا سکے. یہاں پر حق کی اور باطل کی مثال بیان کی گئی کہ باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے کہ جب سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے اور پانی ڈھیر سارا جمع ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈھیر سارا اوپر جھاگ اکٹھا ہو جاتا ہے. یا
سنار ہو گیا، لوہار ہو گیا، جب وہ سونے یا لوہے کو بھٹی آگ کے اندر گرم کرتے ہیں، جب وہ پگھل جاتا ہے، اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل کی مثال اس جھاگ کی طرح ہے. یعنی جیسے وہ جھاگ بظاہر بہت بڑا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ایسے ہی باطل اگر کبھی حق کے اوپر بظاہر غالب بھی ہو جائے تو اس باطل کی یہی مثال اور کیفیت ہوتی ہے کہ بہت جلد ہی اس باطل کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور حق جو ہے نا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آج مسلمانوں کے اوپر کفار کا غلبہ ہے وقتی طور پر، اہل باطل اہل حق کے اوپر غالب آ چکے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کے باطل کی حیثیت اس جھاگ کی سے زیادہ نہیں ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالی حق کو ضرور غالب فرمائے گا. اس کے بعد جنتیوں کا ذکر بھی ہوا اور خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کے ماں باپ جو نیک ہوں گے اور ان کی بیویاں جو نیک ہوں گی اور ان کی اولاد جو نیک ہوگی وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے. اس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بندہ صرف خود نیک نہ بنے بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے اور اسی طرح سے اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی تلقین کرے تاکہ وہ سارے کے سارے جنت کے اندر اللہ ان کو اکٹھا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد ایک تو ذکر و اذکار ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی شریعت بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص سکون کا متلاشی ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف آئے، نہ کہ ان چیزوں کی طرف جن کو لوگوں نے سکون اور اطمینان کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. اس کے بعد آگے سورت ابراہیم شروع ہو رہی ہے. سورت ابراہیم کا بنیادی موضوع ہے آخرت کو ثابت کرنا اور اس کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کرنا. رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام بھی سورت کے اندر بیان کیا گیا. سورت کے شروع میں ایک اصول بیان ہوا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں دوں گا، اور اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے بعد اس سورت کے اندر شیطان کا وہ خطاب ذکر کیا گیا ہے جو وہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنمیوں سے کرے گا، اور اس خطاب کے اندر کہے گا کہ تم مجھے ملامت نہ کرو آج کہ تو نے ہمیں بہکا دیا، تو نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، بلکہ دنیا کے اندر میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، میں نے صرف تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی اور تم نے خود اس گناہ کی دعوت کو قبول کیا تھا، لہٰذا آج مجھے الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم بھی جہنم میں بھی جہنم میں، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. اس دنیا کے اندر تو ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں تو شیطان کو برا بلا کہہ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی شیطان مکر جائے گا. تو اس لیے انسان اس دنیا کے اندر ہی سنبھل جائے اور اس کے وسوسوں سے، اس کے فریب سے اپنے آپ کو بچائے. بڑا دھوکے باز ہے یہ، قیامت کے دن صاف لفظوں کے اندر یہ مکر جائے گا، انسان کو اس طرح سے یہ دھوکہ دے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں یہاں پر ذکر ہوئی ہے. ایک دعا تو یہ ہے، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. اس سے پتہ چلا کہ والدین کو اپنی اولاد کے عقیدے اور اپنی اولاد کے دین کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان خود صرف اپنے آپ کو نیک بنا لے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے اور اسی طرح سے خود دین کے اوپر آ جائے، اولاد کی کوئی فکر نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ سبق مل رہا ہے. اس کے ساتھ دوسری دعا جو بڑی معروف ہے، نماز کے اندر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو اس سے پتہ چلا انسان صرف خود نمازی نہ بنے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے
اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سورت کے آخری رکوع کے اندر ظالموں کا انجام بیان ہوا، اور یہ کہ جب وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اللہ سے موقع اور مہلت مانگیں گے، لیکن ان کو موقع اور مہلت کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان کا انجام یہ ہوگا، بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑ دیے جائیں گے، اور اسی طرح سے تار پول کے قمیص ان کو پہنائے جائیں گے، قسمہ قسم کے عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ اور اس آیت کے اوپر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور یہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جو عقل مند ہیں وہ اس قرآن سے نصیحت پکڑیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے اس کے بندوں کے نام، تو اس پیغام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا چاہیے اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے نزول کا ایک بہت بڑا مقصد یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی توحید کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی توحید کی پہچان کرواتا ہے، قرآن اللہ کی توحید کا پیغام سناتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر اس کے معنی اور مفاہیم کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیں، اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر اصلاح والی کیفیت پیدا کریں۔ یہ بھی قرآن کو نازل کیے جانے کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔